کہانی کا آغاز ایک نہایت خوفناک لمحے سے ہوتا ہے جب آئرہ ہسپتال سے باہر نکلتی ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی ہے اور سکون بھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ چند لمحوں بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر قدم رکھتی ہے، اچانک فاریہ کے غنڈے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آئرہ چیخنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ پل بھر میں اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا جاتا ہے اور گاڑی تیزی سے سڑک پر غائب ہو جاتی ہے۔ دور کھڑی آئرہ کی دوست یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ وہ گھبرا کر گاڑی کے پیچھے دوڑتی ہے، چیختی ہے، مدد کے لیے پکارتی ہے، مگر گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ فوراً کامیار کو فون کرتی ہے، مگر کامیار کسی وجہ سے فون نظر انداز کر دیتا ہے۔ مایوس ہو کر وہ آخری امید کے طور پر ارمان صاحب کے گھر پہنچتی ہے اور روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے والد کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پورا گھر سناٹے میں آ جاتا ہے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف اور پریشانی صاف نظر آتی ہے۔ اسی دوران کامیار کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آئرہ گھر نہیں پہنچی۔ وہ ہسپتال فون کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے آئرہ کافی دیر پہلے جا چکی ہے۔ گھبراہٹ میں وہ سیدھا آئرہ کے گھر پہنچتا ہے، جہاں اسے ایک اور صدمہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آئرہ کے والد غصے سے کامیار پر برس پڑتے ہیں۔ ان کی آواز میں درد بھی ہے اور غصہ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسی لمحے آئرہ کی دوست گاڑی کا نمبر بتاتی ہے جس میں آئرہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کامیار اپنی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کامیار چند ہی لمحوں میں گاڑی کا سراغ لگوا لیتا ہے۔ لوکیشن ملتے ہی وہ بغیر وقت ضائع کیے اپنی گاڑی اٹھاتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر صرف ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، آئرہ کو ہر حال میں بچانا۔ وہاں پہنچ کر وہ غنڈوں پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ زبردست لڑائی کے بعد وہ آئرہ کو صحیح سلامت نکال لیتا ہے اور غنڈوں کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کامیار آئرہ کو لے کر سیدھا اس کے والد کے گھر پہنچتا ہے۔ آئرہ کو صحیح سلامت دیکھ کر سب کی جان میں جان آتی ہے۔ آئرہ کے والد اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے ان کا غصہ کامیار پر نکلتا ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور آج کے بعد تمہارا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ کامیار خاموشی سے سب سنتا ہے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ٹوٹا ہوا، شرمندہ اور ندامت سے بھرا ہوا وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ اس رات کو اپنے دکھ کو بھلانے کے لیے شراب کا سہارا لیتا ہے۔ نشے میں اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ آئرہ سے کتنی سچی محبت کرتا ہے، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ کے والد ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ آئرہ کو سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ یہاں رہی تو کامیار کی موجودگی اس کی زندگی مشکل بنا دے گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے امریکہ چلی جائے۔ آئرہ دل پر پتھر رکھ کر اپنے والد کی بات مان لیتی ہے، حالانکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اگلے دن آئرہ خاموشی سے اپنا سامان پیک کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ملک کامیار کو فون کر کے بتاتی ہے کہ آئرہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کامیار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کامیار پاگلوں کی طرح گاڑی ایئرپورٹ کی طرف دوڑاتا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر رکشے میں بیٹھتا ہے، مگر جب وہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آئرہ امریکہ جا چکی ہوتی ہے۔ کامیار وہیں زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے آنسو نہیں رکتے، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آئرہ کو دوبارہ حاصل کرے گا، چاہے اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے۔ کامیار اگلی فلائٹ سے امریکہ پہنچتا ہے، وہاں دن رات آئرہ کو تلاش کرتا ہے۔ آخرکار وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر سچ دل سے معافی مانگتا ہے۔ آئرہ صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ وہ ابھی اسے معاف نہیں کر سکتی۔ آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے گی اور خود کو مضبوط بنائے گی۔ کامیار وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئرہ کی تعلیم مکمل ہونے تک امریکہ ہی میں رہے گا۔ یہ فیصلہ دونوں کی زندگی کا نیا موڑ بن جاتا ہے۔ اسی دوران پاکستان میں پولیس کے سامنے اغواکار سچ اگل دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آئرہ کا اغوا فاریہ کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ یہ خبر امریکہ میں کامیار تک پہنچتی ہے اور اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ کامیار فوراً فون پر حکم دیتا ہے کہ فاریہ کو اسی وقت گرفتار کر لیا جائے۔ یہ خبر لے کر وہ خوشی خوشی آئرہ کے کمرے میں جاتا ہے، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ آئرہ زمین پر بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔
कामयार घबराकर उसे उठाने की कोशिश करता है, उसका नाम पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। ये लम्हा नाजरीन के दिल दहला देता है। यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। आयरा को अचानक क्या हुआ? क्या वो माँ बनने वाली है या इसके पीछे कोई और खौफनाक सच छुपा है? ये भी हकीकत सामने आती है कि आयरा और कामयार के दरमियान नफ़रत ख़त्म हो चुकी थी, मगर तकदीर बार बार उन्हें आजमाइश में डाल रही थी। दोनों की मोहब्बत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। कामयार अपने दिल में अहद करता है कि वो आयरा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात जैसे भी हों, वो उसकी हिफाजत करेगा। इधर फारिया की गिरफ्तारी ड्रामे में एक नया मोड़ ले आती है। उसका गुरूर, उसकी साजिशें सब बेनकाब हो चुकी होती हैं, मगर आयरा की हालत सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। ये अक्सात नाजरीन को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और हर रिश्ता आजमाइश के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कामयार और आयरा की कहानी अब एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। आगे क्या होगा? क्या आयरा ठीक हो जाएगी? क्या इनकी मोहब्बत कामयाब होगी? ये सब जानने के लिए नाजरीन को आने वाली अक्सात का इंतज़ार करना होगा। अगर आप ऐसी ही मुकम्मल, जज्बाती और तफसीली ड्रामा स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो अनाविया टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।